السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نام نہاد شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر عادت و اطوار شیعہ والی نہیں ہے۔ اسی بنا پر تو ان لوگوں کی وجہ سے شیعوں کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، نام نہاد شیعہ اور اصل شیعہ میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ اصل شیعہ کی طرف چلے جائیں، ان کا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ مولا علی اللہ ہے معاذ اللہ، ان کا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ ماتم کرنا جائز ہے۔ جو ان کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر ایسے مسائل جو کہ شریعت اسلام سے ٹکراتی ہیں، وہ اصل شیعہ میں نہیں ہیں۔ اور یہ ذوالجناح کے نیچے سے گزرنا، اس کو عبادت سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اصل شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اصل شیعہ کا عقیدہ وہی ہے جو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، وہ صحابہ کرام کو ان کی شایان شان مطابق مانتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے آج ہم وضاحت کرنے والے ہیں کیا ٹکیا کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ بھی شیعہ عالم کی زبانی سنیے اور اس کے بعد فیصلہ خود کیجئے۔ چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف، جا کر دیکھتے ہیں آج سید جواد نقوی اپنی زبان سے کیا فرماتے ہیں۔ وہ جو ٹکیا رکھتے ہیں نماز کے اندر، سجدگاہ اس کو کہتے ہیں، مٹی کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ علماء فقہا کے اہل البیت کے تعلیم کے مطابق سجدہ صرف زمین پر کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، جو زمین چیز، جو زمین شمار ہو، ڈائریکٹ زمین، یعنی کوئی کارپیٹ، کوئی صف، ایسی چیز، کوئی کپڑا نہ ہو، مصنوعی چیز نہ ہو، کپڑا نہ ہو، اوپر کوئی اور چیز ایسی نہ ہو، جو زمین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، زمین کا جز ہو سکتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ خاک پہ سجدہ کریں، ریت پہ کریں، مٹی پہ کریں، گھاس پہ کریں، پتے پہ کریں، لکڑی پہ کریں، جو زمین سے نکلی ہوئی اب زمین کی چیزیں ہیں ان پہ، جو زمین شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ نے معدنیاتی چیزیں بنائی ہیں، لوہا ہے، دانتیں ہیں، معدنیات سے نکالا ہے، یا آپ نے پلاسٹک ہے، کپڑا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ زمین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ زمین کو ڈھانپا ہے آپ نے ان چیزوں سے، زمین نیچے چھپا دی ہے۔ تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ کہ سجدہ آپ نے زمین پہ کرنا ہے، جو قرآن کریم کی اصطلاح ہے کہ سجدہ زمین پہ کرنا ہے آپ نے۔ تو زمین کا جو چیزیں شمار ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔ اب آج کل کے دور میں چونکہ جیسے ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے زمین تو چھپی ہوئی ہے، اوپر بالکل شیٹ لگی ہوئی ہے، بالکل، تو یہاں ہم نے زمین یا تو اس کو پھاڑیں یا باہر جائیں کسی اور جگہ، تو سہولت کے لیے یہ مٹی کی ٹکیا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لکڑی یا پتا یا کوئی چیز ایسی۔ یعنی یہ میدان کربلا کی مٹی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو عام مٹی ہے، اپنے علاقے کی مٹی ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کربلا کی تربت اس کو کہتے ہیں، تربت سید الشہداء، کہ اس کا ایک اپنا حیثیت ہے کہ اس میں شفا ہے اور وہ تبرک ہے، وہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مٹی ہونا، آپ اپنے لاہور کی مٹی لے لیں، آپ اپنے گاؤں کی مٹی لے لیں، ٹھیک ہے، سجدہ مٹی پر ہونا ہے، زمین پر ہونا ہے، اس کی یہ حکمت۔ عزیزان محترم، آپ نے یہ سن لیا، اب دیکھیے کہ اصل شیعہ میں اور نام نہاد شیعہ میں کتنا فرق ہے۔ باقی رہی عقائد کی بات، تو عقائد و نظریات جو شریعت اسلام سے ٹکراتی ہیں یا جن کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، وہ ان مسائل پر اگر شیعہ نام بتانے والا یا شیعہ اپنا نام جتانے والا شخص یہ کہے کہ میں شیعہ ہوں، اسی بنا پر میں ہاتھ میں کڑے بھی پہنتا ہوں اور کالے کپڑے پہنتا ہوں، اس طریقہ سے بظاہر وہ شراب وغیرہ بھی پی رہا ہوتا ہے اور اپنے منہ کے اندر وہ نہ جانے کتنی چیزیں بدبودار رکھ کر وہ پھر مولا علی کا نام لے رہا ہوتا ہے، بھانگ چرس وغیرہ پیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں شیعہ ہوں، یا علی مدد، علی سے مدد مانگنا شیعہ کے ہاں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ میں نے پچھلا کلپ بنایا تھا، اس میں شیعہ کے عقائد بتائے تھے، اس میں پہچان کروائی تھی اصل شیعہ کی پہچان، وہ ویڈیو جا کر آپ دیکھ سکتی ہیں، پھر آپ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفرقہ بازی سے بچائے اور نام نہاد لوگوں سے بچائے۔ یہ ہر ایک مسلک کے اندر موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اکیلے ہیں، ہر ایک مسلک کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔